الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 14 حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 14 حصہ 2 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ ناظرین، آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 14 میں ہم ادغام اور اقلاب کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ ادغام کے قاعدے تقریباً ختم ہونے والے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیشمو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمد را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ۔ یہاں ناظرین میم شدد میں غنہ ہوگا، اور غننے کا مطلب یہ ہے کہ میم شدد اور نون شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں میم ساکن میں میم شدد میں غنہ ہو رہا ہے، تنوین میں ادغام یر معلوم بلا غنہ ہوگا، را پور را مشدد، واو مدہ، اللہ پاک لام پور کھڑا زبر، را زبر را،
حمزہ واو پیش او را او فا را دو پیش فر را او فر را زبر را را او فر را حا یا زر حی را او فر رحیم میم دو پیش من رؤوف الرحیم راپور واو مدہ تنوین میں ادغام یار معلوم بلا گنہ راپور را مشدد یا مدہ تنوین. یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. تنوین میں ادغام یار معلوم بلا گنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یار معلوم میں سے را آ گیا ہے. را اور لام میں ادغام یار معلوم بلا گنہ ہوگا. یہاں ادغام تام بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے تنوین کے نون ساکن کو را میں مدغم کر دیا ہے، یعنی تنوین کے نون ساکن کی جو صفت ہے وہ باقی نہیں رہی. میم پیشمو صاد دال زبر صاد. یہاں صاد اس کو مکمل دا کریں گے، اس کو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال ساکن میں کلکلا ظاہر کریں گے. صاد دال زبر صاد. دال مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اس کو مصاد نہیں پڑھیں گے بلکہ مصاد اس طرح پڑھیں گے. دال زیر دی مصدی. قاف لام دو زبر قل. اس کو قل نہیں پڑھیں گے بلکہ قل اس طرح پڑھیں گے. قل مصدقل. لام زیر لی مصدقلی. میم الف زبر ما مصدقلی ما. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے سعادپور دال مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، تنوین میں ادغام یار معلوم بلا گنہ الف مدہ. واو یا زبر وی. لام لام دو پیش لل وی لل. لام زیر لی ویللی. کاف لام پیش کل ویللی کل. لام زیر لی ویللی کلی. اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے یالین تنوین میں ادغام یار معلوم بلا گنہ لام شدت آگے پھر لام شدت. اب یہاں آگے ناظرین اقلاب کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں. اقلاب یہ ناظرین قلب کی جمع ہے. اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا. اصطلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے. میم نون زیر من. با. اب یہاں جب با کو پڑھیں گے پھر ہم نون ساکن کو میم سے بدلیں گے. با عین زبر با. مم با. دال زیر دی مم بعدی. نون ساکن میں اقلاب. یہاں نون ساکن میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم نون زیر من. با قاف زبر باق. اس کو با قاف زبر باق اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. میم
قاف زبر باق میم باق لام زیر لی میم باقلی ہا الف زبر ہا میم باقلی ہا نون ساکن میں اقلاب قاف پر قاف ساکن میں کلکلا الف مدہ یہاں نون ساکن میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ قاف حروف کلکلا میں سے ہے اور جب حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم یہاں حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے نون ساکن میں اقلاب حمزہ ساکنہ میں جھٹکا یہاں نون ساکن میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے اور حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یون با ذال نون زبر زن لا یون با زن نون زبر نا لا ينبذن نون ساکن میں اقلاب نون مشدد میں غنہ یہاں نون ساکن میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے یہاں نون ساکن کے قاعدے کمپلیٹ ہوئے آگے یہاں ہم تنوین کے قاعدے پڑھیں گے قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با قولم با لام یا زیر لی قولم بالی غین دو زبر غن قولم بالی غن اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے قاف پر واولین تنوین میں اقلاب یا مدہ غین پر تنوین یہاں قاف اس لیے پر ہے کہ یہ قاف اور غین اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں واولین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبرن خبیرن خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا اور اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے خبیرن با زبر با خبیرم با صاد یا زیر سی خبیرم باسی را دو زبرن خبیرم باصیرن خاپور یا مدہ راپور تنوین میں اقلاب صاد پر یا مدہ راپور تنوین یہاں خا اور صاد اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی ہے تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں جیم نون زبر جن اس کو جن نہیں پڑھیں گے بلکہ شروع ہی سے غنہ کریں گے جیم
نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تین، جناتن، با زیر بی، جناتن بی، را با زبر رب، اس کو را با زبر رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، با ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے، رب اس طرح پڑھیں گے، جناتن بی رب، واو زبر وا، جناتن بی رب وا، تا دو زیر تین، جناتن بی رب واتن، نون مشدد میں غنہ، تنوین میں اقلاب، را پر، با ساکن میں کلکلا، تنوین۔ یہاں نون مشدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، با ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے، اور جب حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زیر من کی را من، با زبر با کی را من با، اب میم کو تنوین کو یہاں میم سے بدلیں گے، کی را من با، را زبر را کی را من بارا، را زبر را کی را من بارا، اس کو بارارا نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، کی را من بارا، تا دو زیر تین، کی را من بارا تین، را پر الف مدہ، تنوین میں اقلاب، را پر تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ ہا لام زیر حل، اس کو حل اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام میں آواز کو جاری نہیں کریں گے، ہا لام زیر حل، لام دو پیش لن، حلن، با زیر بی، حلم بی، اب یہاں تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، حلم بی، ہا کھڑا زبر ہا، حلم بی ہا، ذال الف زبر زا، حلم بی ہذا، تنوین میں اقلاب، کھڑا زبر الف مدہ، یہاں تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے، کھڑے زبر کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی جتنا ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے اتنا ہی ہم کھڑے زبر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ صاد میم پیش سم، اب یہاں میم شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اس کو بلا غنہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور شروع ہی سے ہم اس میں غنہ کریں گے۔ صاد میم پیش سم، میم دو پیش من، سمن، با کاف پیش بک، سمم بک، میم دو پیش من، سمم بک من۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے صاد پر میم شدد میں غنہ، تنوین میں اقلاب، تنوین۔ یہاں صاد اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم شدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے،
تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ آج ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔